السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں کہ جن کو کرنا تو بہت آسان ہے لیکن وہ وزن میں بہت بھاری ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کا ایسا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بالآخر جنت میں داخل فرما دیں گے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 تا 14 میں ارشاد ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت ہی جنت میں چلی جائے گی مگر جو شخص خود ہی انکاری ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے انہیں محفوظ کر لیا اپنے دل میں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز قرآن والا آئے گا، یعنی جن لوگوں نے قرآن کا کچھ حصہ یا قرآن کو یاد کیا ہوگا ان کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اے پروردگار اسے آراستہ فرما دے، چنانچہ قرآن والے کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ قرآن سفارش کرے گا کہ اے رب اس میں اضافہ فرما دے، تو اس شخص کو عزت کی پوشاک پہنا دی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا کہ اے رب تو اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ پڑھتا جا قرآن اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی اس کی بڑھا دی جائے گی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی شفاعت قبول ہوگی اور شکایت کی سنوائی ہوگی، یعنی قرآن جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا اس کی شکایت سنی جائے گی۔ جس نے اسے اپنا رہنما بنا لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پسے پش ڈال دیا اسے جہنم تک پہنچا دے گا، یعنی قرآن پڑھنے والوں کی سفارش قرآن خود کرے گا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے داخلہ جنت صرف موت ہی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے کہ جس کی صرف 30 آیات ہیں، پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ اس کی بخشش کر دی جائے، بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، اور یہ صورت ہے سورہ تبارک یعنی سورہ ملک۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد قباء میں انصار مدینہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور وہ صاحب ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم یہ صورت ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قل هو اللہ احد پوری صورت 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کے بدلے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور جس نے کہا کہ سبحان
सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चंद गरीब सहाबा हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि मालदार और साहिब सरवत सहाबा ऊंचे दर्जात और हमेशा की नेमतों से हमकिनार हो गए। वो नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो रोज़ा रखते हैं जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं, अलबत्ता उनके पास इजाफ़ी और वाफिर माल मौजूद है जिससे वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं और जिहाद में शरीक होते हैं और सदका भी करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं कि अगर तुम उसको इख्तियार कर लो तो आगे बढ़ने वालों को पा लोगे और बाद वालों में से कोई तुम्हें नहीं पा सकेगा और हम असर लोगों में तुम सबसे ज़्यादा अफसल होगे। हाँ, अलबत्ता कोई एक भी ये काम कर ले, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर कहा करो। फिर हमारे दरमियान इख्तलाफ हो गया। कुछ हजरात ने कहा कि हम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, तुम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर 33 बार कहा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो। ज़बान से ये 100 मरतबा होगा और नेकियों के मिज़ान में ये 1000 मरतबा हो गया। मैंने रसूलुल्लाह को हाथ पर तस्बीह शुमार करते हुए देखा। सहाबा ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह, ये आसान कैसे हैं और इन पर अमल करने वाले थोड़े क्यों हैं? तो फरमाया, सोने के करीब शैतान उसके पास आ जाता है और तस्बीह करने से पहले पहले उसे सुला देता है और नमाज में भी शैतान आ जाता है और तस्बीह करने से पहले ही उसे कोई काम याद करा देता है। और इसके अलावा वज़ू के बाद कलमा शहादत कहने के बारे में हदीस है कि हज़रत उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जब कोई वज़ू करे तो अच्छी तरह बना संवार कर वज़ू करे, फिर वो कलमा शहादत पढ़े, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उस शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से वो चाहे तो दाखिल हो जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे मुखातिब होकर दरियाफ्त किया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना बतला दूं? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ला हौला वला कुव्वता सिर्फ शैतान को दूर भगाने के लिए होता है, हालांकि ये जामे तरीन दुआओं में से एक जामे दुआ है जिसमें अपनी सरापाए बेबसी और अल्लाह ताला के लिए कामिल तरीन कुदरत और इख्तियार का ऐलान, इसका इजहार इसमें पाया जाता है। इसलिए इन अल्फाज के साथ बकसरत ज़िक्र करके हदीस वारिद हुई हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बयान करते हैं कि मुझे मेरे खलील रसूलुल्लाह ने वसीयत फरमाई कि मैं कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करूं, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने अल्लाह ताला से 3 मरतबा जन्नत की दुआ की, उसके बारे में जन्नत अल्लाह ताला से सिफारिश करती है कि ए अल्लाह, इसे मेरे पास पहुंचा दे। और जिस किसी ने जहन्नुम से पनाह मांगी तो 3 मरतबा पनाह मांगने पर जहन्नुम उसके बारे में अल्लाह से सिफारिश करती है कि ए अल्लाह, इसे मुझसे महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह मरियम की आयत नंबर 60 में कि जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और नेक अमल इख्तियार कर लें वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनके साथ ज़रा बराबर भी हक तलफी नहीं होगी। और दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ حضرت شداد بن اویس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، آپ ہی میرے لیے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ ہی کا بندہ ہوں، اور میں بقدر استطاعت آپ کے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جو غلط کام میں نے کیے ہیں ان کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں ان سب کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، بس آپ میری مغفرت کر دیں۔ یقینی بات ہے کہ گناہوں کو تو صرف آپ ہی بخش سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ دن کو پڑھے، بس اگر وہ اسی دن شام ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہوگا، اور اگر رات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ یقیناً جنتی ہوگا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کی بخشش کر دے، اس کو جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم تحفہ عطا کیا ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کے حضور سجود میں دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہم سب کی بخشش اور نجات فرمائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے ایسے رکوع اور سجود کرا لے کہ جس میں ہماری بخشش اور نجات ہے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔